اسے پکاریں گے اور کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فضیلت الشیخ مولانا مقصود احمد سلفی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فضیلت الشیخ مفتی محمد اشرف علی حفظہ اللہ کا تعارف کروائیں، اور صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا بن چکا ہے وہاں پر اور بھی علماء اہل حدیث ہوئے ہیں۔ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، علامہ شہید نے کہا تھا، اور کائنات کے یہ چاند ستارے سورج یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مولانا مقصود احمد سلفی حفظہ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام۔ محترم جناب ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجتماع سے کسی ساتھی کے دل میں کوئی مغالطہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی نیا فرقہ ہے، یہ کسی نئی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول دین کون سا ہے؟ آپ جواب دے دیجئے، کون سا دین ہے؟ پابندی تو نہیں ہے نا میرے حال میں؟ اللہ کے ہاں قبول دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں اگر کوئی جماعت کے دعویٰ رکھتی ہے کہ جو کوئی دعوت اور فکر اور سوچ رکھتی ہے اس اسلام کی دعوت کی، تو اگر وہ اہل حدیث جماعت نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ اگر کوئی جماعت کائنات میں اسلام کی دعوت دینے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث جماعت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہادی و رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلند آواز سے میرے بھائیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ذرا بلند آواز سے، کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی بڑے اعلیٰ طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ 4 صدی ہجری میں اہل تقلید کی کارستانی عام ہوئی، اور اس سے پہلے یہ تفریق کوئی نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی شکر ہے کہ اہل تحقیق شروع سے رہے، اس وقت بھی ان کا مقابلہ کیا تو کس نے کیا؟ اہل تحقیق نے کیا۔ اور اہل تحقیق کا وہ گروہ کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری جماعت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور جو ہمیشہ حق بات کہتا رہے گا۔ کائنات والے اسے نقصان پہنچانا چاہیں گے لیکن اسے نقصان پہنچا سکتے نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، وقت بہت کم ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو خیبر پختونخوا کی تھوڑی سی حالت بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا یہ ان لوگوں کا علاقہ ہے جو اہل تقلید کا گڑھ ہے، اور اس اہل تقلید میں بھی وہاں پر دیوبند کا گڑھ ہے اور تبلیغی جماعت کا گڑھ ہے۔ اور وہاں پر میرے بھائیوں حالت یہ تھی کہ 1983 میں خود اہل حدیث ہوا، اور وہ کس طرح اہل حدیث ہوا کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا۔ میرے محترم استاد جو تھے مدرسہ فیض العلوم اسلامیہ میں مولانا ولی محمد صاحب، ان سے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے، یا ہمارے علاقے کے بہت بڑی معروف تاجر شخصیت تھی، ان کو کسی نے مشکات شریف کا نسخہ دیا، اور وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا محلے میں کہ یار یہ لڑکا بڑا تبلیغی جماعت کے ساتھ پھرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تم احادیث کی کتاب کا نسخہ لے لو اور اس کو پڑھا کرو۔ اس کو یہاں پنجاب سے کسی نے دیا۔ جب میں نے اس مشکات شریف کو پڑھنا شروع کیا اور دل میں ایک ایسے ہی ارادہ کر لیا کہ اے مقصود
دین جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، جس طرح مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ الحمدللہ میں یہ دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں، اور یہ ساری بات دعوے سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث تھے، اہل حدیث سے انہوں نے صفا الفاظ میں کہا ہے کہ میرا مذہب جو ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ الحمدللہ ہم حنفی اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ تم اس چیز میں بھی پیچھے رہ گئے ہو۔ تو میں نے مشکات کا مطالعہ کیا تو پڑھتے پڑھتے اس میں ایک دو حدیثیں آ گئی، اور حدیث کیا تھی کہ وہاں پر یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگے گی۔ تو اب یہ رسول کہتا ہے کہ ایک دن میں جب بازار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہ زمانہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور میں جس استاد محترم کے ساتھ ترجمہ پڑھ رہا تھا وہ میرے استاد ہمیں گھروں میں ختموں کے لیے لے جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ ختم کرنے کے لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک دن ختم کے لیے ان کے ساتھ 5-10 لوگ ہوتے جن سے جا کر کسی کے گھر میں ختم پڑھا جاتا، تو ان کے پاس جس وقت لوگوں کو لے کے جاتے تو وہاں گھر والے کو باقاعدہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی یہ جو ہے کوئی بیچارہ بنیان بیچتا ہے، کوئی ناڑے بیچتا ہے، کوئی عطر بیچتا ہے، ان کا 1 گھنٹہ جو ہے جوڑا قیمتی ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاس آئیں گے ختم کرنے کے لیے، تو اس ختم کے لیے ان کو اتنے 10 روپے اس وقت کے حساب سے۔ اور ہماری یہ ذہن سازی کی گئی تھی کہ جتنے پیسے کمانے ہیں استاد محترم کو دینے ہیں، تو یہ سارا سسٹم وہاں پر چلا ہوا تھا۔ تو ایک دن ہمارے پاس ساتھی کم تھے، ایک وہاں پر چونا گاری جو چونا کلی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو اٹھایا کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہتا جی استاد جی میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا۔ کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں، صرف تم کھول کے بیٹھ جانا، یہ بھی فضائل ہے۔ اور جب ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے تو پھر استاد محترم اسے کہتے ہیں کہ یار خدا کو مانو، کوئی تھوڑا سا ہلو تو صحیح کہ صاحب بیت کو پتہ لگے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں یہ وہ دھوکہ۔ پھر میں نے جب یہ پڑھا تو میرا دل اندر سے کھول اٹھا۔ میں نے اپنے استاد محترم کو کہا کہ استاد جی آج میرے گھر آئیں، 6 بجے میں نے ختم کرنا ہے، آپ آ کے ختم کیجیے گا۔ تو مجھے استاد محترم کہتے ہیں اچھا تم چائے میں انتظار رکھنا، انشاءاللہ ہم 6 بجے آ جائیں۔ وہ جب تشریف لائے، ختم پڑھوا لیا، چائے پلا لی، اس کے بعد میں نے اپنے استاد محترم کو کہا کہ مولانا حضرت محترم صاحب یہ ایک کتاب مجھے کسی دوست نے ہدیہ میں دی ہے مشکات، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ کہتا ہے بڑی بہترین ہے، یہ دیکھو اس میں جنت کا باب ہے، یہ فلاں باب ہے، یہ فلاں باب ہے، یہ ہم نے اپنے مدارس میں پڑھی ہے۔ میں نے کہا اچھا اس میں مجھے 2 احادیث کی سمجھ نہیں آتی، ذرا مجھے ان 2 احادیث کی سمجھ بتا دی۔ کہتا ہے اچھا بتاؤ کون سی 2 احادیث ہے؟ میں نے وہ 2 احادیث نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ ایک وہ کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ سے مانگو، اور دوسرا وہ جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے کھاتے پیتے ہیں قیامت کے دن ان کے منہوں پر گوشت نہیں ہوگا۔ جب میں نے اپنے استاد محترم کو یہ بتائی تو استاد محترم کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں مقصود تو وہاں بھی ہو گیا ہے، اور ایک دم کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کے مختلف علماء اور خطباء کے وظیفے کیوں مقرر کیے تھے؟ میں نے کہا استاد محترم آپ مسجد میں تنخواہ لیتے ہیں، میرا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو آپ مجھ سے کام کروا رہے ہیں، ہماری مسجد کے دوسرے لوگوں سے کام کروا رہے ہیں، اس کی کیا سند ہے؟ تو آپ یقین کریں بڑے غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر یہ کہ میں نے اس میں آمین کا پڑھا، رفع دین کا پڑھا، میں نے وہ بھی شروع کر دیا۔ مجھے کوئی اہل حدیث دعوت لے کر میرے پاس نہیں آیا، میں نے خود تحقیق سے جب یہ پڑھا تو میں نے مسجد میں جا کر ایک دن سینے پر ہاتھ بھی باندھ لیا، آمین بھی کر دی۔ استاد محترم آئے، غصے سے میرا ہاتھ نیچے کر دو، میں اوپر کرتا ہوں وہ نیچے کرتے ہیں۔ پھر اتنے غصے ہوئے کہ مجھے مسجد سے نکال دو کہ اب تم اس مسجد میں نہیں آ سکتے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے لوگ جو ہے سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں کہ یہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کے پیٹ کا مسئلہ تھا، اور اس پیٹ کی وجہ سے وہ لوگ مجبور تھے۔ اور میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں کہ اسی مدرسے میں پچھلے 2-3 ماہ پہلے میں وہاں پر کسی کام سے گیا اور شام کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور میں گیا تو ان کے بیٹے مولانا داؤد شاہ صاحب وہ شام کی نماز کے بعد درس دے رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی مجھے دیکھا تو ایک دم وہ درس چھوڑ کے میرے پاس آ گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ مقصود آ جاؤ تم یہاں پر درس دے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ کل تک جس مسجد سے ہمیں نکالا گیا، آج اس مسجد میں میں نے خود بیٹھ کر قرآن کا درس دیا، اور میرے دل میں وہ خوشی تھی۔ اور اس مولانا صاحب میرے استاد محترم سے جو لڑائیاں وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا،
کہ وہاں قبرستان میں کہا تھا، اس نے میرے ساتھ لڑائیاں نہیں کی. ان ساری بات کے سنانے کا وقت بہت کم ہے. میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں تکلیف کی یہ حالت تھی، اور اس میں ایک وجہ اور بھی تھی کہ ہم لوگ موٹا گوشت کھاتے ہیں. کون سا گوشت؟ موٹا گوشت. یہ جو موٹا گوشت جو انڈیا میں جو بھی گائے بھینس جو ہے نا جو بیمار ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری کہتے ہیں جی اس کو کہاں پہنچا دو، پشاور میں پہنچا دو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ کھاتے ہیں. اور وہ سارا موٹا گوشت کھانے کی وجہ سے ہماری عقلیں بھی موٹی تھی. ہم نے کیا کیا کہ اپنے سارا کچھ جو ہے اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، ان کو جو ہمارے بڑے تھے ان کو دے دیا. اور اس کی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت مولانا حسن جان صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، قومی اسمبلی کے MNA رہ چکے ہیں. اور جب وہ ولی خان کے مقابلے میں جو کہ انٹرنیشنل لیول کا لیڈر تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوا، تو اس کے مقابلے میں ولی خان نے یہ اس کی تحقیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ مولوی میرے مقابلے میں جیت گیا تو میں کیا کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. کیا چھوڑ دوں گا؟ سیاست چھوڑ دوں گا. اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس مولوی کے ہاتھوں، مولانا حسن جان کے ہاتھوں ولی خان نے شکست کھائی، تاریخی شکست کھائی. اور اس شکست کھانے کے بعد ولی خان نے اپنے قول کے مطابق اتنا پکا تھا، کمیونسٹ تھا، جو کچھ بھی تھا اتنا پکا تھا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دی کہ نہیں، اور مکمل سیاست چھوڑ دی. اس وجہ سے میرے کہنے کا یہ مقصد کیا تھا کہ وہاں پر علماء کا ایک ہولڈ ہے، ان لوگوں کا ہولڈ ہے، اور وہاں پر اہل تحقیق کی بات کرنا بہت مشکل بات تھی. میں کچھ نام لیتا ہوں. شیخ عبدالعزیز نورافطاری صاحب حفظہ اللہ، یہ جو ہیں ابتدائی طور پہ اگر ان کی ہسٹری بھی آپ پڑھیں تو وہ پہلی شخصیت ہے السابقون الاولون، خیبر پختونخوا میں جو پہلے اہل حدیث ہوئے اور انہوں نے وہاں پر کام شروع کیا. پھر شیخ شمس الدین اغوانی، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا نام شیخ عبدالسلام رستمی صاحب. وہ کون، کہاں سے آئے؟ وہ بھی انہی لوگوں میں سے آئے. پھر انہی کے ایک شخص جو شاگرد تھے شیخ امین اللہ بشاوری، بہت بڑا نام عرب اور عجم میں اور تقوی کے لحاظ سے، وہ کہاں سے تشریف لائے؟ انہی میں سے تشریف لائے. پھر ان کے سمیع اللہ صاحب اور بے شمار مولانا فضل احد صاحب. اور ابھی ایک نام، یعنی یہ سارے نام تو چلو ٹھیک ہے آئے ہیں، ایک نام جو بڑا اہم نام خیبر پختونخوا سے، وہ مولانا حسن جان، جو بہت بڑی شخصیت صوبہ سرحد کی خیبر پختونخوا کی، ان کے بھتیجے مولانا اشرف علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی استقامت اور ان کی جان اور مال میں برکت فرمائے. یہ مسلک اہل حدیث قبول کر کے تشریف لائے. اور یہ بہت بڑی ایک چینج ہے خیبر پختونخوا میں کہ اب جس طرح ہمارے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ صدی جو ہے اہل تحقیق کی صدی ہے اور یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ واقعتاً یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، لیکن اس پہ ایک بات افسوس والی ہمارے اینڈ سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہل تکلیف جو تھے انہوں نے جو بھی مسلک اپنایا، جو بھی کام کیا، اس کے لیے پھر سر درد تن لگا کے وہ لوگ شروع ہو گئے. اب آپ دیکھ لیجئے جس طرح کہ ہم ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی سر بکف سر بلند دیوبند، اپنے اکابر کو، اپنے مدارس کو، اپنی جگہوں کو کس طریقے سے انہوں نے اٹھایا. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا نام بھی صحیح طریقے سے آگے نہیں لے جا سکتے. یہ جو ہمارے پاس شخصیات ہیں، سید طالب الرحمان شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں. یعنی دیکھیں ان کے آنے سے کتنی بڑی چینج آئی ہے. تو ان لوگوں کا جو ہے ہمیں احسان ماننا چاہیے. ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے اور ان کے دست و بازو بننا چاہیے. اور میں ابھی جو مولانا اشرف علی صاحب کی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں آپ کے ماحول میں یہ ایک ایسا عالم جس کا چند لوگوں کا مجمع اور وہ تبدیل ہو کر آ جائے اس کے لیے بڑا آسان ہے. مولانا اشرف علی صاحب 1 سال یعنی انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنا سب کچھ لگا کے تبلیغ میں جائے اور اتنی بڑی قربانی دے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پشاور کا مرکز، چارسدے کا مرکز، کبھی کون سا مرکز، کبھی کون سا مرکز جو تبلیغیوں کا مرکز ہے، وہاں پر ان کی تقاریر، وہاں پر ان کے بیانات، اور پھر بڑے بڑے جو مجمع، ایسے مجمع کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ سارا کچھ مجمع، اتنے بڑے بڑے مدارس، اتنے بڑے بڑے نام، اتنی بڑی بڑی دنیا چھوڑ کر آنا اور پھر مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے. تو میں ان کو، اگر آپ کی اجازت ہو کہ آپ کو میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ مولانا مفتی اشرف علی صاحب یہاں پر تشریف لائیں
اور یہ بیان فرمائے کہ انہوں نے یہ مسلک اہل حدیث قبول کیا تو کیوں کیا، اور اس مسلک اہل حدیث کی کیا خاصیت ان کو نظر آئی۔